جانے والی مجلسیں ہیں، دین کی مجلسیں فکروں والی مجلسیں ہیں کہ ہاں مدینے کے اندر مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا یا اصحاب یجتمعوا، کہ تمام کے تمام صحابہ جمع ہو جاؤ، سارے حلقے میں جمع ہو گئے، اب بیٹھے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں شرکت کیے۔ اتنے میں ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے آج عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت ہے، عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت ہے، انہوں نے سارے مدینے والوں کو دعوت کیا ہے وہاں شرکت کریں۔ تو سارے صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت ہے، مجلس کے اختتام پر سب چلو۔ سارے صحابہ وہاں پہنچنے کے لیے چلے گئے۔ اب ایک صحابی ہیں جو ممبر کے قریب ہو کر سر جھکا کر اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہیں، درد دل میں بھرا ہوا، ہم و حزن بھرا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکریں، اللہ کے دین کی محنت کی فکریں جن کے دل میں منجمد ہوئی ہوں، اور وہ دل ماخوذ ہوا ہو دنیا کی فکروں سے، دین کی فکروں پر غلبہ پا کر وہ دل ماخوذ ہوا ہو، وہ دل جو ہے اللہ کی طرف التجائیں لے کر، تمنائیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سارے صحابہ چلے گئے، وہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے صحابی کیا تمہیں خبر نہیں کہ عبد الرحمن کے یہاں دعوت ہے؟ وہ صحابی خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے متوجہ کیا، جب اللہ کے نبی کی طرف سر اٹھا کر دیکھے ہیں تو دیکھا کہ چہرہ آنسوؤں سے تربتر، رخسار رو رو کر لال پڑ گئے، سرخ ریشمی تر و تازگی چہرے پر چھائی ہوئی، آنکھوں سے نمناک نالیاں بہتی ہوئی اور اشکبار پانی ٹمٹماتے ہوئے نکلتے ہوئے، وہ چہرہ درد بھرا چہرہ اٹھا کر اللہ کے نبی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے چہرے کو دیکھا، یہاں دیکھ کر بڑا درد بھرا اللہ کے نبی نے کہا اے او صحابی کون سا درد ہے جو تمہیں اتنا رلا رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل رو رہا ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو، دل میں دبائے رکھے ہو، ذرا ظاہر تو کر دو، درد تو ہلکا ہو جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کہوں، میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر اٹھنے نہیں دیا جاتا، میں عبد الرحمن کی دعوت میں شرکت کا متمنی ہوں مگر مجھے یہاں سے ایک فکر اٹھنے نہیں دے رہی ہے، وہ فکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں کیسے داخل ہو جائے، یہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، نہ راتوں کو سونے دیتی ہے، نہ پیٹ بھر کھانے دیتی ہے، نہ چین سے بیٹھنے دیتی ہے، ابھی یہاں ممبر سے اٹھنے نہیں دے رہی اور بے چینی ستا رہی ہے، میرے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ درد کسے بیان کروں، اتنا ہی سننا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے او صحابی سنو کہ ہاں جس فکر کو لے کر تم بیٹھے ہو یہ وہ فکریں ہیں جس پر اللہ کی رحمتوں کی تجلیات گرتی ہیں، یہ وہ فکریں ہیں اس کا مقابلہ کائنات مل کر نہیں کر سکتی، دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی، یہ وہ فکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پورے مدینے کی 1000 دعوتیں کر لے وہ اس مجلس کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی فکریں والی مجلسیں، یہ ایسی تڑپ والی درد والی مجلسیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فکروں کے ساتھ ہم ان مجلسوں میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ موت کے آخری سانس تک ہم سب کو چھوٹا بنا کر ان مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو سن کر امت تک پہنچانے کی فکریں اللہ ہم میں داخل فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کیسے کیا؟ ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا میرے بزرگوں، انسان کو اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، اور اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے۔ دنیا کا آدمی اگر کوئی چیز دے رہا ہو اس میں قسم کھا رہا ہو تو سمجھ لو وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب کوئی مال جمع کرنے دے رہا ہو، کسی امانت کو دے رہا ہو تو قسم کھاتا ہے کہ مجھے یہ، تیرے اس کی قسم کہ مجھے یہ امانت لوٹانی پڑے گی۔ تو میرے بزرگوں، قسم لوٹانے کی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر قسم کھا کر، ارے انسان تیری زندگی مجھے لوٹانا ہے، میں قسم دے رہا ہوں۔ ایک قسم نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کرتے وقت ایک قسم نہیں کھائی، 4 بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں۔ 4 بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق بخشی ہے۔ ویسے تو اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، ہواؤں کو، پیڑ پودوں کو، درختوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو اللہ نے پیدا کیا، مگر کسی مخلوق کے پیدا کرنے نے اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ ہمیں اور آپ کو، امت مسلمہ کو اللہ نے پیدا کرتے وقت 4 بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی قسمیں، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کے تیل کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کس کے سامنے کھا رہے ہیں؟ پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو بلایا، چاند و سورج کو بلایا، ہوا و پیڑ پودوں کو بلایا، اور فرشتوں کی جماعت کو بلایا۔ سارے فرشتوں کو کھڑا کیا، ساری مخلوق کو کھڑا کر کے اب قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، اور اللہ تعالیٰ ھذا البلد الامین کعبۃ اللہ کی قسم، جہاں میرا گھر ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم کھا کر اس انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں 4 بڑی بڑی قسمیں کھا کر اے انسان تجھے پیدا کیا ہوں، اور تجھے پیدا کر کے دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑا، تیرے اسباب میں نے پیدا کیے، تیری زندگی کا سامان میں نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان تیری غلامی کے لیے، یہ زمین تیری غلامی کے لیے، یہ ہوا، یہ پیڑ پودے، یہ درخت، چرند پرند، یہاں تک کہ سانپ جیسی مخلوق کو بھی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ سانپ ہمارے لیے فائدہ بخش ہے۔ کیسے؟ سائنسی ٹیکنالوجی میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ کو پڑھائے ہوں گے، انسان کے اندر سے جو گیس نکلتی ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور جو سانس لی جاتی ہے وہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن کس سے ملتا ہے؟ درختوں سے، پیڑ پودوں سے، ہواؤں سے، سنہری ہواؤں سے اللہ آکسیجن دیتے ہیں تاکہ تیرا سانس چلتی رہے، دھڑکن چلتی رہے، دل پنپتا رہے، اور اعضاء تڑپتے رہیں، اور اعضاء میں حرکت چلتی رہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کہاں جاتی ہے؟ انسان کے اندر سے ایک زہریلی ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا سانپ اور بچھو
زہریلے جانور اسے چوس کر ان کے اندر ایک زہر بن جاتا ہے. وہ سانپ کا زہر نہیں ہے، وہ انسان کی زہریلی ہوا ہے. اے انسان، سانپ کو دوش مت دے، سانپ سے بھی ڈینجر تو ہے، بچھو سے ڈینجر تو ہے. تیری سانسوں کے مغز کو جمع کر کے وہ بچھو بن گیا، وہ اژدھا بن گیا، وہ چپلک بن گئی، وہ زہریلے جانور بن گئے. اللہ فرماتے یہ نعمتیں ہیں تیرے لیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یاد رکھو یہ تمام نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی. اور تمہیں یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کی فکر کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اللہ کی محبوبیت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کے دنیا میں جنم لینے کا مقصد وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. ہم اللہ کی پہچان کے لیے دنیا میں آئے ہیں، دنیا کو پہچاننے نہیں آئے، دنیا کی چیزوں کو جاننے نہیں آئے. دنیا میں ہر چیز کو پہچان کر، اس کی محنت میں لگ کر، اس کی ترقی میں لگ کر اپنے آپ کو شانہ کہنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. دنیا میں دین کی محنت، اللہ کی پہچان، چیزوں کی پرکھ کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کو ڈھونڈو، اللہ کی پہچان کو ڈھونڈو، اللہ کی پہچان کو ڈھونڈو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات تمہاری عبرت کے لیے بنایا ہے. اسباب کو مقصد مت بناؤ، مقصد تو اعمال ہیں، مقصد اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے احکام ہیں. مقصد کو مقصد سمجھ کر زندگی گزارو، اور ضرورت کو ضرورت. یہ اسباب ضرورت کے لیے ہیں. اعمال میں مضبوطی ہوگی، اسباب میں قوت پیدا ہوگی. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی داعی کے اعمال میں مضبوطی ہوگی، اسباب میں اللہ برکت دیں گے، اسباب میں اللہ برکت دیں گے. تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. اے میرے بندو، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کتنی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اور نافرمانی کرو گے. اللہ فرماتے ہیں سر اٹھاؤ میری نعمتیں، سر جھکاؤ میری نعمتیں، سر گھماؤ میری نعمتیں، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جہت سے میری نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے. ذرا غور کرو، اپنے دل کو زور دو اور پہچانو کہ میں اللہ کون ہوں، میں کہاں ہوں. میں تیرے دل میں ہوں، میں تیرے دل میں ہوں. من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے دل میں ہوں، میں تیری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمتیں دی، ان تمام نعمتوں میں ایمان سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. وہ نعمت کی تو حفاظت کر. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. جو دین کی محنت کرے گا وہ بھی پسند ہے، دین بھی پسند، دین کی محنت کرنے والا پسند. یاد رکھو، دین کی محنت کرو گے، حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. دین کی محنت یوں ہی نہیں ملتی، دین کی محنت یوں ہی نہیں ملتی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. علامہ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر
بادشاہوں کے خزینوں میں. ہاں یہ گوہر، یہ ایمان کی تڑپ، ایمان کی حلاوت کہاں ملتی ہے؟ یہ دین کی مجلسوں میں، ایمان کی فکروں میں، ایمان کی محنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. تو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہارے قدموں کو جماؤں گا. جب تم دین کی مدد کرنے کے لیے اٹھو گے، گھر والے روکیں گے، رشتہ دار روکیں گے، بال بچے روکیں گے، دکاندار روکیں گے، رشتہ دار روکیں گے، بال بچے روکیں گے، اپنے روکیں گے، یہاں تک کہ ٹوکیں گے اور ٹوکتے ٹھوکیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، روکیں گے. کیسے؟ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، حضرت بلال حبشی کو روکا گیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، حضرت یاسر کو روکا گیا. اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو روکا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. دین قربانیوں سے زندگی میں آتا ہے، دین قربانیوں سے زندگی میں آتا ہے. دنیا بقدر مقدر ہے، دین بقدر مشقت ہے. جتنی قربانی دو گے اتنا دین زندگیوں میں آئے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے قربانیاں لی ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے قربانیاں لی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی قربانیاں نبیوں سے لیے. نوح علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے ہے، ایوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے ہے، ادریس کی زندگی تمہارے سامنے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب اللہ کے راستے میں تم قربانی دو گے، دین کی محنت کے لیے قربانی دو گے، یاد رکھو حالات تم پر آئیں گے، راستے موت کا نظارہ بن کر، دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی. جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے تمہاری موت کی شکل اختیار کر کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے. اس دیوار کو توڑ کر جو نکلے گا اس میں موسیٰ کی مدد پائے گا، نوح کی کشتی کے نیا کو پار لگانے والی طاقت کو دیکھے گا، ایوب کو مچھلی کے یعنی یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کی طاقت دیکھے گا. یہ مددیں کہاں سے آئیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ نے 12 راستے کھولے، کیا قربانی دی؟ کیسی قربانی دی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قربانی آپ بہتر جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ظلم پر ظلم کھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، حالات اٹھائیں. جب جا کر موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے یہ عہد و پیمان جاری کر دیا کہ موسیٰ جہاں ملے اسے ختم کر دو، موسیٰ جہاں ملے اسے ختم کر دو. اللہ کی قسم، اللہ جسے پالنے اور بچانے پر آئیں اسے پوری دنیا مل کر مٹا نہیں سکتی، اور جسے اللہ مارنے پر آئیں اسے پوری کائنات مل کر بچا نہیں سکتی. اللہ کا وعدہ ہے تم دین کا کام کرو، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق کو مارا گیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. کوئی دنیا والا ہو یا نہ ہو، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے گھیرا ڈال لیا، اپنا لشکر لے کر موسیٰ کو ختم کرنے نکلا. موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر بنی اسرائیل پر محنت کی، دعوت دی، فکریں دلائیں، فکریں امٹ کر اندر آئیں. تو بنی اسرائیل کا ایمان کیسے بنا؟ بنی اسرائیل کا ایمان ایسا بنا اللہ نے جنت سے دسترخوان اتارے. موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، سمندر کنارے پہنچے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، موت کے اندر سے اللہ زندگی نکالتے ہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جیسے مثال کے طور پر زندہ مرغی سے مردہ انڈا اللہ نکالتے ہیں، زندی مرغی سے مردہ انڈا نکالتے ہیں، اور مردے انڈے سے زندی مرغی کو نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، غور کرو، مردے میں سے زندہ، زندے میں سے مردہ۔ پانی میں موت ہے، سمندر میں موت ہے، اس موت میں اللہ زندگی نکال کر دکھا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ آئے، بنی اسرائیل کوسنے لگی، بنی اسرائیل قوم کوسنے لگی، موسیٰ تم نے ہلاک کر دیا، یہ کیا کر دیا، ہمیں کہاں لا دیا، ہم پھنس گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر، ہم کہاں جائیں گے، آگے جائیں گے موت، پیچھے جائیں گے موت۔ تو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ عصای، میرے پاس عصا ہے، اس عصے کو پانی پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 راستے سمندر کے اندر کھولے۔ اللہ نے کھولے نہیں کھولے کہ اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارو، اور پتھر پہ پانی پر جب عصا مارا گیا تو 12 راستے کھلے۔ 12 راستوں میں سے بنی اسرائیل کے اندر 12 خاندان تھے، اللہ نے 12 راستے ان کو نکالے، وہ 12 راستوں میں سے نکلتے وہ پار ہو گئے۔ فرعون دین کا دشمن، دین کا باغی، دین کی رکاوٹ بننے والا، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تعلیم میں رکاوٹ بننے والا ایسا شخص کبھی آغاز نہیں آتا، اس کی پکڑ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو روکنے والا کبھی بچتا نہیں، یاد رکھ لو۔ وہ فرعون روکنے چلا ہے اور خوش ہو گیا، رعایا جھوم رہی ہے کہ دیکھو فرعون کہہ رہا ہے میرے واسطے سمندر راستہ دے دیا، سمندر راستہ نہیں دیا، ارے او گدھے تیری موت تجھے بلا رہی ہے۔ فرعون بڑے جھومتے ہوئے ہاتھیوں کا لشکر، اونٹوں کا لشکر لے کر جب تلوار و ہتھیار لے کر گھسا تو پانی سے اللہ نے حکم دیا کہ زمزم، زمزم، کہ اے پانی مل جا۔ زمزم کا اصلی معنی کیا ہے؟ مل جا۔ جیسے ہی حکم دیا پانی مل گیا، 12 راستے بند ہو گئے اور فرعون کا لشکر ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں یہ واقعہ، اللہ نے دین کے دشمن کو ڈبو دیا اور دین کے ساتھ دینے والوں کو اللہ نے پار لگا دیا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دین کے ساتھ ہے، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے قربانی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، ارے اپنے بچے، مرے ہوئے بچے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دین کے لیے قربانی دینے والے، دین کے لیے قربانی دینے والے۔ کہ ام حبیبہ ایک صحابیہ ہیں اللہ کے نبی کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے دین کے لیے اپنے شوہر کو ہر وقت کہتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کی محنت کریں گے، دین کی فکروں میں جمع ہوں گے۔ کیا آیا؟ وقت آیا کہ شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ جن کا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا، عبداللہ بن جہش کو لے کر وہ شروع میں حبشہ کی ہجرت کیے، حبشہ کے لیے جو جماعت نکلی تھی اس جماعت میں شوہر بیوی دونوں گئے تھے۔ یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے میں اسے محروم کر کے دکھا دیتے ہیں، اس کا ایمان نکال لیتے ہیں۔ جیسے ام حبیبہ کے شوہر حبشہ گئے، دل میں محبت نہیں تھی، عورت کے اندر تڑپ تھی، ام حبیبہ کے اندر، ام حبیبہ اپنے شوہر عبداللہ بن جہش کو لے کر گئی، حبشہ گئی، حبشہ جا کر وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر کا ایمان ڈگمگا گیا،
عبداللہ بن جہش مرتد ہو گئے، عبداللہ بن جہش مرتد ہو گئے. اسی لیے پرانوں سے کہا جاتا ہے کام کی عظمت کو دل میں پیدا کرو. ہر پرانا یہ خطرہ اپنے اندر محسوس کرے کہ میں دعوت کا پرانا ہوں، نہ جانے مجھ پر کب حالت آئے گی. ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. حضرت جی انعام الحسن صاحب بار بار کہتے تھے ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. تو ہاں کس لیے عبداللہ بن جہش مرتد ہو گئے. شاہ حبشہ نے کہا کہ تم ہاں فلاں سے نکاح کر لو، یعنی کہ اللہ کے نبی نے ام حبیبہ سے رشتہ پوچھا. دیکھو ایک عورت ذات اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہی ہے تو اللہ نے ان کا نکاح ان سے کرنے کا، حضور سے کرنے کا فیصلہ. کتنی بڑی نعمت. ام حبیبہ کو جب پیغام بھیجا نکاح کا تو شاہ حبشہ کو خبر ملی. شاہ حبشہ کہنے لگے ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں ام حبیبہ کی، حضور کا نکاح حبیبہ سے ہوگا. ام حبیبہ کا نکاح کروایا. ہاں ام حبیبہ کا نکاح کروایا اور ام حبیبہ اور حضور کے نکاح میں آئی. میرے بزرگوں اللہ نے کیسی نعمت سے نوازا. ام سلیم اللہ کے راستے کی قربانی دینے والی صحابیہ. ام سلیم کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ماں کا شوق میں نے دیکھا کہ وہ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اتنا قربانی کا جذبہ لے کر اٹھتی تھی. کبھی ہر وقت کہتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں، دین کے لیے قربان ہو جاؤں، دین کے لیے شہید ہو جاؤں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہاں وہ ایک ایسی صحابیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. ام سلیم اپنے شوہر، ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ام حبیبہ کے ہی بارے میں، ام حبیبہ کا اللہ کے نبی سے پہلے ایک اور نکاح ہوا تھا. غالباً ام حرام نہیں، ام سلیم کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا. ابو طلحہ اللہ کے راستے میں ہیں، روزے سے ہیں، دعوت کی محنت میں ہیں. ام سلیم کے شوہر، ہاں ان سے ایک اولاد ہوئی، عمیر جن کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم نے ہاں ایک اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہ میرے شوہر دین کی محنت میں ہیں، ان کے دل میں کمی نہ آئے، اس کے لیے اپنے بیٹے کی مرنے کی خبر شوہر کو نہیں دی. ہاں بیٹا مر گیا، اس کو نہلایا، خود کفن پہنایا، پھر چارپائی پہ لٹایا اور چادر اوڑھ کر خود آ کر باہر سج سنور کر بیٹھ گئی. کون ہے بچے کے جنازے کے سامنے کوئی سجتی ہے، سنورتی ہے؟ ہمت کی بات ہے. کوئی ماں اپنی جگر پر پتھر رکھ کر یہ کام کر سکتی ہے کہ ہاں بیٹے کا جنازہ گھر میں، اور شوہر شام میں گھر کو آئے، افطار کا سامان لا کر سامنے رکھی، شوہر آئیں گے ان کے لیے کھانا پیش کیا، روزہ کھول لیے، ساری تیاریاں ہو گئیں. پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگیں کہ بڑے آرام سے سو رہا ہے، اب کسی کا ٹینشن نہیں ہے، اب بڑا آرام کر رہا ہے. شوہر چلے، کہہ رہی ہیں سو گیا ہے. سیدھا جا کے آرام کیے، صبح میں اٹھے، یہاں تک کہ ملاقات بھی ہوئی، صبح میں اٹھے، فارغ ہوئے. پوچھا اے میری جان، تم نے نہیں بتایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اب نصیحت کر رہی ہیں. کیا بول رہی ہیں؟ سنو، وہ عورت جس کے دل پر پتھر رکھ کر شوہر کو سمجھا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اجی سنتے ہو، اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی امانت ہے. شوہر نے کہا ہے اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ لے تو کوئی خرابی ہے؟ شوہر نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ لے وہ اللہ کی امانت ہے. تب کہنے لگی، ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی اجی ایک بات کہوں؟ ہاں کہہ دو. تمہارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھا، اللہ نے ہمارے گود میں بڑی دعاؤں کے بعد ڈالا تھا،
وہ بچہ اللہ نے اپنے پاس لے لیا. اتنا کہنا تھا, حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اے او لخت جگر میری جان, تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے دل پر کیسا پتھر ڈال کر بیٹھی ہو؟ میں ایک بات سن کر بھٹک گیا, بچک گیا, اچک گیا, اور تم ہو کہ بیٹے کی لاش سامنے دیکھ کر تم اپنے دل کو کیسے سنبھال رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میرا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. اے میری جان جگر, تو نے کیا کیا؟ یہ خبر حضور کو لے کر جا کر سنائی تو حضور نے کہا, مبارک ہو تمہاری بیوی پر, سلام ہو تمہاری بیوی پر, اللہ کی امان میں آ گئی ہے. وہ ایسی قربانی دی ہے, اللہ اس کا بدلہ دنیا بھی دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. دعائیں دے کر بھیجے. حضرت گھر آئے اور حضور کی دعا سنائی تو قسم ہے اس ذات کی, جنازہ گھر میں رکھ کر جس رات میاں بیوی ملے تھے انہی کی کوکھ سے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے, انہی کی کوکھ سے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں وہ دعا کی برکت ایسے دیکھا کہ ان کے 9 بچے پیدا ہوئے. 9 بچے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. 9 بچے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ایسی عورت آج ہماری عورتوں میں یہ دین کہاں گیا؟ میرے محترم بزرگوں, اللہ کے نبی نے اس دین کے خاطر اتنی قربانیاں اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی حد نہیں. ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ہتھ کنڈے مارے گئے, دندان مبارک احد کے موقع پر شہید کیے گئے, اور کڑیاں چوبی, اللہ کے نبی پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر گھسیٹا گیا, اللہ کے نبی کو سرے بازار گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا گیا, دھکیل کر کیچڑ میں گرایا گیا. وہ 2 جہاں کے سردار آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی قربانیوں کی برکت سے یہ دین ہم تک آیا ہے. ارے میرے بزرگوں, آج ہمیں قربانی کا موقع نہیں ہے. یاد کرو وہ بیٹیاں جو ماں کے بغیر تھیں, جن کی ماں انتقال کر گئیں, شہید ہو گئیں اللہ کی راہ میں. خدیجۃ الکبریٰ جن کے 4 بیٹیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے کائنات بنی, وہ کائنات کا بادشاہ جس کی سلطنت تھی اس کے ہاتھ میں, اس نے کبھی سلطنت کی آش نہیں کی, کبھی دھن دولت کے پیچھے نہیں گئے. ارے ایمان کی, دین کی محنتوں میں اپنے پورے خاندان کو لگایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بڑی ہوئی تو 3 بیٹیوں کا خیال, 3 بہنوں کا خیال کرتے ہوئے ایک ماں بن کر ایک بڑی بیٹی اللہ کے نبی کو دلاسا دیتی ہے کہ ابو جان آپ دعوت کی محنت میں چلیے, آپ کی خدمت میں کروں گی. اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کو روٹی بنا کر کھلا پلا کر صبح سویرے روانہ کی, اور حضور جا رہے ہیں, پلٹ کر دیکھ رہے ہیں, میری بچی تم اکیلی رہو گی, میری بچی تمہاری ماں بھی نہیں ہے, میں ہی ماں میں ہی باپ ہوں, میں گھر سے جا رہا ہوں. دین کی محنت لے کر اللہ کے نبی گلی میں گزر رہے ہیں. چلتے 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 راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا اور کانٹے بچھائے گئے, تکلیف پہنچائی گئی, پتھر مارے گئے, یہاں تک کہ شام ہو گئی. حضرت زینب ابو کا انتظار کر رہی ہیں. آنگن میں کچرا جھاڑتے جھاڑتے جب دیکھنے لگی کہ سورج ڈوب رہا, شام ہو گئی, بچیاں انتظار کر رہی ہیں کہ ابو آئیں گے, ابو آئیں گے. دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, کرنیں آ رہی ہیں, کرنوں سے ٹکراتا ہوا گرتا پڑتا اٹھتا چلتا, جسے کھڑا نہیں جا رہا. وہ آدمی زینب نے دیکھا, کون ہوگا؟ ارے اللہ اس کے حال پر رحم فرما, یہ کون بیچارہ ہوگا کھڑنے نہیں ہو رہا, جس کا حال پرا گندا ہے. اب وہ جھاڑتے جھاڑتے قریب گئیں, دیکھا سر اٹھا کر کہ وہ کون ہیں؟ 2 جہاں کے سردار آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ ابا ہیں. تو دوڑ کر چیخ نکلی, جھاڑو پھینک دی اور چیخنے لگی, ابا آپ کا یہ لوگوں نے کیا کیا؟ نہ لوگوں سے آپ کی کوئی دشمنی, لوگوں کا آپ نے کچھ بگاڑا نہیں,
لوگ آپ پر پتھر مارے، صبح سویرے اچھے کپڑے پہن کر گئے تھے، کوڑا کرکٹ کانٹے بچھائے گئے، ابو پیر سے کانٹا تو نکال دوں، حضور کہہ رہے ہیں بیٹی بڑا درد ہو رہا ہے، تھوڑا بیٹھنے تو دے۔ سہارا دے کر بیٹی بٹھا رہی ہے، اللہ کے نبی کے سر سے خون نکل رہا ہے، اپنا دوپٹہ لے کر وہ زینب حضور کا پیشانی پوچھ رہی ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں بیٹی بیٹی بڑا درد ہو رہا ہے، بیٹی صبح سویرے گئے ہیں دین کی محنت کے لیے، خون نکلتا سر دیکھ کر زینب چیخ اٹھیں اور کہنے لگی ابا ابا یہ آپ کا درد کیسے آپ برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیٹی سے کہا بیٹی زینب صبر کرنا اور دعا کرنا تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے، تیرے باپ کی قربانی اللہ کو پسند آ جائے، امت کا ایک ایک آدمی اس دین کو لے کر کھڑا ہو جائے، میرے دین کو لے کر کھڑا ہو جائے۔ محترم بزرگوں اتنا ہی نہیں، فاطمہ لخت جگر نور نظر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اپنے باپ کی لوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے آتے پہلے ڈھونڈتے فاطمہ کہاں ہے، میری لخت جگر کہاں ہے، وہ بن ماں کی بچی ذرا بلاؤ اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ فاطمہ کھیلتے کھیلتے سامنے آتی تو حضور کہتے مسکرا کر دیکھتے میری بچی تجھے بہت قربانی دینا ہے، تجھے بہت قربانی دینا ہے میری بچی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے نکاح کر کے علی کے گھر گئیں، کیا پردہ، کیا دین کی محنت، کیا شجاعت، کیا بردباری۔ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ کا درد دیکھا نہیں گیا، میں حضور کے گھر گیا، دیکھا کہ 11 غلام آئے ہوئے ہیں، فاطمہ کے پاس آیا، فاطمہ اب بس میں جب سے نکاح میں تجھے لایا ہوں درد ہی درد دیا ہوں، فاطمہ معاف کر، فاطمہ معاف کر۔ فاطمہ کہتی ہے اے میرے سرتاج ہاتھ نیچے کیجئے، کہیں اللہ مجھے پکڑ کر نہ پوچھے کہ تو نے شوہر سے ہاتھ جڑوائے، معافی منگوائی۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، چکی پیس پیس کر ہاتھ پھٹے ہوئے، پانی بھر بھر کر مشکیزوں سے کندھے پر نشان پڑے ہوئے۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے، فاطمہ رک میں ابھی آتا ہوں۔ حضور کے دربار سے آ کر کہنے لگے فاطمہ جا 11 غلام آئے، ایک غلام مانگ کر لا۔ حضرت فاطمہ بڑی شرمیلی تھیں، گئیں ابا کی دہلیز میں خود کے گھر کے سامنے درخت کے پیچھے کھڑ کر دیکھتی رہیں اور واپس آ گئیں۔ حضور شام کو گھر آئے، فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں کہہ سکی، رونے لگی۔ ابا پوچھے فاطمہ کیا ہوا؟ درد کیسے بیان کرے گی، بیٹی رونے لگی۔ حضرت علی نے دیکھا حضور آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی، وہ درد میں دیکھا ہوں، وہ درد میں دیکھتا ہوں، ذرا فاطمہ کے ہاتھ اٹھا کر دیکھو۔ حضور کو جب ہاتھ اٹھا کر علی نے دکھایا تو حضور نے اتنا روئے، میری بچی کبھی تیرے ہاتھ کام کے لیے نہیں اٹھے، کبھی بکریوں کی چھال نہیں بھری، یہاں آ کر تیرے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے، تیرے بدن پر رسی کے نشان پڑ گئے۔ حضور رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ یہ کیا حال ہے؟ تمہیں میں ایک ذکر بتاتا ہوں، تسبیح فاطمہ بتا کر بیٹی غلام کی مشتاق نہ رہے۔